ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے۔ اور میں نے ہم بحث کر رہے تھے بسم اللہ کی تفسیر کے بارے میں۔ تو یہ جو میں نے آج تک بیان کیا ہے بسم اللہ کی تفسیر کے بارے میں، یہ تفسیر نمونہ اور تفسیر میزان ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، تو یعنی آج جو بحث ہمارے سرنامہ کلام ہے، جو بحث ہماری ہے، وہ خداوند متعال کے رحمان ہونے کے بارے میں اور رحیم ہونے کے بارے میں ہے۔ تو رحمان کے بارے میں پہلے کچھ میں نے اشارے کیے تھے۔ آج زیادہ میری بحث جو ہے وہ رحیم ہونے کے بارے میں ہے۔ تو آئیں، رحمان جو ہے خداوند متعال کی ذات رحمان ہے۔ یہ رحمان فعلان کے وزن پر آتا ہے اور یہ صیغہ مبالغہ ہے، اور اس میں رحمت کی کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند متعال کی ذات کثیر الرحمت ہے، یعنی زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اور خداوند متعال کی ذات رحیم بھی ہے، رحیم بھی فعیل کے وزن پر آتا ہے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس بات و دوام کے معنی دیتا ہے۔ یعنی خداوند متعال رحیم بھی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائم الرحمت ہے، یعنی ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے۔ اور خداوند متعال کی ذات نے اپنے رحیم ہونے کے بارے میں قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں فرمایا، وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خدا مومنین پر رحیم ہے، ان پر ہمیشہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسری سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرمایا، آیت نمبر 117 ہے، اس میں بھی فرمایا، اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ الرحیم، خدا اہل ایمان پر مہربان و رحیم ہے۔ اور اسی طرح دیگر آیات، یعنی اس کے بارے میں متعدد آیات ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں، اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ رحمان سے مراد یہ ہے کہ اس کی رحمت مومن اور کافر سب کے لیے ہے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ اس کی رحمت مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ تو یہ خداوند متعال نے یہ بھی فرمایا ہے، یا من سبقت رحمت ہو غضبہ، اے وہ خدا جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ آئے میرے محترم سامعین، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے پروگرام، زندگی کے کاموں میں، زندگی کے روزمرہ کے مسائل میں ہر کام کی بنیاد رحمت و محبت کو قرار دے، یعنی خدا کی رحمت اور محبت کو شامل حال قرار دے، اور سختی و درستی کو فقط بوقت ضرورت اختیار کرے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا خداوند متعال کی رحمت سے ہوئی ہے اور ہوتی ہے،
اور فقط ایک سورہ توبہ ہے جس کی ابتدا بسم اللہ کی بجائے اعلان جنگ اور سختی سے ہوا ہے۔ تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔